ایک بار ایک سیठ تھا اور اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام تھا سمن۔ وہ سمن سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے دو لڑکے بھی تھے، وہ بھی بہت زیادہ ہٹے کٹے تھے اور سمے آنے پر کسی کو بھی مار پیٹ سکتے تھے، اور اس کے بیٹے بھی اس کی طرح بہت اچھا کماتے تھے اور اپنی بہن کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتے۔ ایک بار سیٹھ نے اس کی بیٹی کی شادی کے لیے ایک پنڈت جی کو گھر بلایا اور اسے کہا، پنڈت جی آپ دیکھیے میری بیٹی کی کنڈلی کس سے میچ کرتی ہے۔ سیٹھ جی آپ کی بیٹی کنڈلی جس ویکتی سے میچ کرتی ہے وہ ایک سادھارن پریوار سے ہے۔ ارے پنڈت جی کیسا یہ لڑکا ہو، ہمیں کون سے اس کو اس کے گھر رکھنا ہے، ہمیں تو یا اسے اپنا گھر جمائی بنا کے رکھنا ہے۔ لیکن سیٹھ جی مجھے نہیں لگتا کہ وہ گھر جمائی بننے کے لیے تیار ہوگا۔ ارے کچھ بھی ہو، پیسے کا لالچ دے کر مجھے گھر جمائی بننے نہیں کا، ٹھیک ہے آپ جیسے چاہتے ہو تو ایسا کرو۔ پھر اس کی بیٹی سمن اس کے پاس آتی ہے اور اس کے پاس آ کر اس کے کان میں کچھ کہتی ہے جس سے وہ شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس پنڈت کو کہتا ہے کہ پنڈت جی آپ میری بیٹی کی شادی اسی لڑکے سے کے ساتھ فکس کر دیجیے۔ پنڈت کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ پنڈت اس لڑکے کی ماں کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لڑکے کے لیے بہت اچھی لڑکی دیکھی ہے، لیکن لڑکی بڑے خاندان سے ہے اور بہت زیادہ کماتے ہیں۔ اس کے پتا بھائی، اس کے بعد کہتی ہے آپ نے رشتہ دیکھا ہے تو اچھا ہی دیکھا ہوگا، ہمیں رشتہ منظور ہے، آپ نے بہت اچھا رشتہ دیکھا ہی ہوگا۔ پنڈت کہتا ٹھیک ہے، میں ان کے پاس جا کر ان سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو ان کا یہ رشتہ منظور ہے۔ اس کے بعد وہ پنڈت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پہلے تو سب کچھ صحیح چلتا تھا، پرنتو دھیرے دھیرے سمن کا ویوہار بدلتا جا رہا تھا اور وہ اسے ڈنڈے سے مارنے کی دھمکی دیتی تھی اور اس سے کہتی تھی کہ میرے گھر جا کر میرے پتا کے گھر جمائی بن جاؤ ورنہ میں تمہیں ڈنڈے سے بہت زیادہ ماروں گی۔ پرنتو اس کا پتی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، تم چاہے کچھ بھی کر لو، انہوں نے مجھے جنم دیا ہے، میں تمہارے ساتھ اگر تمہارے باپ کا گھر جمائی کبھی بھی کسی قیمت پر نہیں بنوں گا۔ اس کے بعد سمن اسے بار بار ڈنڈے سے مارتی ہے جس سے وہ بیچارہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے، لیکن اس کی ماں یہ دیکھ کر بہت زیادہ اکیلے میں اپنے کمرے میں جا کر روتی تھی اور بہت زیادہ پچھتاتی تھی۔ وہ سمسیا کے سمادھان کے لیے پہاڑوں میں ایک بہت ہی زیادہ ودوان پنڈت کے پاس گئی، اس سے کہا پنڈت جی میری بیٹی میرے بیٹے کو بہت زیادہ ستاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ میرے مائکے چلو ورنہ میں اپنے بھائی سے کہہ کر تم یہاں سے اٹھو گے۔ بچہ مجھے سب پتا ہے، یہ اونچ خاندان کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، نیچے خاندان کے لوگوں کو ہمیشہ دبانے کی سوچتے ہیں، بہت زیادہ کرور ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ سوچتے ہیں نیچے خاندان کی ہمارے سامنے ٹچ ہیں، ان سے تو ہمیشہ بچ کے رہا کرو، تم نے اپنی بیٹی کی شادی ایسی لڑکی سے کر دی۔ پنڈت جی مجھے کیا پتا تھا، آپ اس کا کوئی اچھا سا اپائے بتائیے، کرپا آپ کی بہت زیادہ کرپا ہوگی، کرپا کر کے بتائیے پنڈت جی، اس کا ایک ہی اپائے ہے اس میں تمہاری جان جا سکتی ہے، تمہیں کالی پہاڑی پر جانا ہوگا اور وہاں ایک گفا میں ایک چڑیل رہتی ہے، اب وہی تمہاری سمسیا کا سمادھان کر سکتی ہے، کنتو دھیان رہے پنڈت جی چاہے کتنی مصیبت ہو میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اس بھیانک چڑیل کے پاس جاتی ہے، لیکن وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس چڑیل کے پاس جا کر کہتی ہے کرپیا کیجیے آپ میری سمسیا کا سمادھان کیجیے، مجھے پہاڑوں کے پنڈت جی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ارے تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا، میں ایک چڑیل ہوں اور تو ایک انسان، میں نے بہت دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، آج میں تیرا ناشتہ کروں گی۔
मुझे खा लेना, परंतु पहले मेरी समस्या समाधान कर दो। मेरी बहू मेरे बेटे को बहुत परेशान रखती है। वो उसे अपने घर ले जाने को कहती है और कहती है मेरे घर जाकर मेरे घर जमाई बन जाओ, वरना मैं अपने भाइयों से कहकर तुम्हें यहाँ से उठवा दूंगी। इसके बाद चुड़ैल कहती है तुम्हारी समस्या तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, चलो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करती हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरा श्राप अपने ऊपर लेना होगा, तुम्हें चुड़ैल बनना होगा, फिर उसके बाद जाकर तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। तुम मेरा श्राप अपने ऊपर ले लो और चुड़ैल बन जाओ, उसके बाद जाकर तुम अपने बेटे को बचा सकते हो। ठीक है, आप अपना श्राप मुझे दे दीजिए, मैं चुड़ैल बनने के लिए बिल्कुल ही बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद वह चुड़ैल कुछ मंत्रों से खुद को तो एक औरत बना लेती है, परंतु उस बूढ़ी औरत को एक चुड़ैल बना देती है और उससे कहती है अब तुम जाकर अपने बेटे को बचा सकती हो, अब तुम एक चुड़ैल हो, तुम्हें रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी शक्ति मुझे दे दी। इतना कहकर वह वहां से अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए वहां से चली जाती है। वह अपने घर जाकर देखती है कि उसकी बहू उसके बेटे से बहुत ज्यादा झगड़ रही है और कह रही है तुम्हारी माँ तो चली गई, अब तुम मेरे साथ जाकर चलकर अब मेरे पिता के घर जमाई बन जाओ। तभी चुड़ैल वहां आती है और अपने बेटे के पीछे जाकर खड़े होकर कहती है तुम मेरे बेटे को मत सताओ। अरे तुम्हारे पीछे चुड़ैल है, आपका अरे कहाँ चुड़ैल है, तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर तुम मेरे बेटे को सताओगी तो मैं यहीं आऊंगी और मेरा बेटा तो मुझे नहीं देख सकता, मैं तुम्हें दिखूंगी और मैं किसी को नहीं दिखूंगी। अगर तुमने मेरे बेटे को सताना बंद नहीं किया तो मैं आऊंगी और हर रोज आऊंगी। इतना कहने के बाद वह चुड़ैल अपने घर से अदृश्य हो जाती है। चुड़ैल के डर से सुमन वहां से भागने की पूरी तैयारी कर लेती है और वहां से भागना शुरू करती है, परंतु चुड़ैल उसे रास्ते में रोक लेती है और उसे हवा में उड़ाकर पीछे की ओर धकेल देती है और उसके सामने आकर कहती है तुमने मेरे बेटे से शादी की है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम अब इस घर की बहू हो, तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं बेशक अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ, परंतु चुड़ैल के रूम में हमेशा अपने बेटे के साथ मैं हर रोज रहूंगी और तुम कुछ नहीं कर सकती। ठीक है माँ जी, मैं आपके बेटे को कभी नहीं सताऊंगी। हाँ, अगर तुमने मेरे बेटे को सताना बंद कर दिया तो मैं अभी कभी किसी को नहीं दिखूंगी और ना ही कभी मैं तुम्हें सताऊंगी। ठीक है माँ जी, आज के बाद मैं ये कसम खाती हूँ मैं आपके बेटे को नहीं सताऊंगी। इतना कहने के बाद चुड़ैल वहां से दुम दबाकर भाग जाती है। इसके बाद वह दिखाई नहीं दी और उसके बेटा और बहू खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे, परंतु अभी भी उसका बेटा उसकी माँ की चारपाई के पास जाकर रोया करता